اہل بیت کے کردار کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، اس لیے کہ مولا کی حدیث ہے، مولا کہتے ہیں کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنو۔ دیکھیں آپ کو دیکھ کر آپ کے امام کو پہچانیں گے لوگ، علی والا ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اگر علی والا کہیں چور ہو، اگر علی والا کہیں غاصب ہو، اگر علی والا کہیں شراب پیتا ہو، کیا میسج دے رہے ہیں ہم قوم کو، لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ علی والے کے منہ سے گالی نکلے، یعنی امام چھٹے امام کا واقعہ ظاہر جو مجھے یاد پڑتا ہے، چھٹے امام نے ایک بندے سے انہوں نے دوستی ان کا ایک دوست تھا، پرانا دوست تھا، انہوں نے صرف دوستی اس وجہ سے توڑی کہ اس نے ایک کنیز کو گالی دی، اس نے کنیز کو گالی دی، امام نے دوستی ختم کر دی، اپنی محبت کا رشتہ اس سے منقطع کر دیا۔ تو اگر ہم دن رات گالیاں بکیں تو لگتا ہے آپ کو کہ امام ہم سے دوستی برقرار رکھیں گے؟ تو واضح سی بات ہے، وہ کوئی امام کا دشمن تھوڑی تھا، وہ بھی دوست تھا، وہ بھی چاہنے والا تھا، وہ بھی ماننے والا تھا۔ تو اس چاہنے والے میں اور ہم چاہنے والوں میں کیا فرق ہے؟ چاہنے والے ہونے کے اعتبار سے تو ایک ہی جیسے ہیں نا، وہ بھی محب ہم بھی محب، وہ بھی موالی ہم بھی موالیوں میں سے۔ تو اگر اس کو گالی دینے کی وجہ سے باہر کر دیا تو ہمیں بھی کر دیں گے۔ لہذا کوشش کریں کہ کم سے کم کچھ جھلک تو ہو اہل بیت کے کردار کی ہمارے کرداروں میں۔ دیکھیں پورے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم ویسے نہیں ہو سکتے، ہم ویسے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک مشورتاً بول دوں، کوشش بھی نہ کیجیے گا ویسا بننے کی، نہیں بن سکیں گے۔ محال چیز کی کوشش کیوں کرے انسان، تو ممکن ہی نہیں ہے تو کیوں کوشش کرے۔ لیکن ہاں یہ ضرور کوشش کریں کہ ان کے کردار کی جھلک آپ کی زندگیوں میں آ جائے۔ یہ جو قیامت میں اب میں کیا کروں، ایک بات سے دوسری بات اور دوسری بات سے تیسری بات، بس انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ یہ آخری بات، یہ جو ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ جو آپ بچپن سے ہم لوگ سنتے آتے ہیں جی قیامت والے دن میزان ہوگا اور نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ علامہ طباطبائی جیسا انسان، مفسر قرآن، بہت بڑا مفسر ہے اس صدی کا، علامہ طباطبائی، بعض اساتذہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ آغا خوئی جیسی شخصیت تفسیر لکھنی شروع کی جب ان کو یہ المیزان ملی جو علامہ طباطبائی نے لکھی ہے، انہوں نے تفسیر لکھنا بند کر دی، صرف ایک ہی جلد ان کی ابھی بھی مارکیٹ میں شاید اردو میں بھی آپ کو مل جائے گی، ایک ہی جلد لکھی ہے جو مقدمہ ہے اور شاید سورہ الحمد اور تھوڑا بہت سورہ بقرہ ہو تو ہو، انہوں نے آگے پوری کی نہیں، کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے اب ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ نہیں تھی تو ضرورت محسوس کی، یہ آ گئی ضرورت ختم ہو گئی، انہوں نے اپنا کام روک دیا۔ ایسی تفسیر اور ایسا مفسر، انہوں نے یہ نظریہ وہاں پر پیش کیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جی اعمال تولے جائیں گے، یعنی کیا واقعاً وہاں پہ کوئی ترازو ہوگا اور ایک طرف آپ کی ایک فائل رکھی جائے گی اور دوسری طرف آپ کی دوسری فائل رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، لیکن ایک دوسرا امکان بھی دیا ہے، کہتے ہیں وہ امکان یہ ہے کہ کوئی ترازو نہیں ہوگا بلکہ ایک طرف علی ہوں گے اور دوسری طرف بندے کو رکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ علی اور اس بندے میں میچنگ کتنی ہے۔ علی میزان ہے ہمارے اعمال کے لیے، علی کے ذریعے ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے اعمال کو تولنے کا وقت آئے، ادھر علی ہوں ادھر ہم ہوں، تو شرمندگی کے علاوہ کچھ ہمارے ہتھے نہ چڑھے۔ لہٰذا دو چیزوں پہ آپ پکڑے رکھیں، مطمئن ہو جائیں، آنکھیں بند کرنے پہ جب علی آپ کے سرانے آئیں گے تو وہاں سے سیدھا آپ کو جنت فردوس میں چھوڑ کر آئیں گے، یہ مطمئن رہیں آپ۔ اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیا، ایک طرف سے محبت علی اور دوسری طرف سے کردار علی،
یہ دو چیزیں اگر آپ نے تھام لی تو بس سمجھے نیا پار ہے آپ کی، پھر کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔